ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 12واں باب 13 سے 17 آیات تک۔ ایک دن سردار کاہن اور بزرگوں نے بعض فریسیوں اور ہیرودیوں کو یسوع کے پاس بھیجا تاکہ اسے باتوں میں پھنسائیں۔ انہوں نے آ کر اس سے کہا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور تجھ کو کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ تو آدمیوں کی طرفداری نہیں کرتا بلکہ راستی سے خدا کی راہ بتاتا ہے۔ بس کیا قیصر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ کیا ہم دیں یا نہ دیں؟ اس نے ان کا مکر جانتے ہوئے ان سے کہا، تم مجھے کیوں آزماتے ہو؟ 1 دینار میرے پاس لاؤ کہ میں دیکھوں۔ بس وہ لے آئے۔ تب اس نے ان سے کہا کہ یہ صورت اور تحریر کس کی ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، قیصر کی۔ یسوع نے ان سے کہا، جو قیصر کا ہے قیصر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ اور وہ اس پر نہایت محتجب ہوئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، مرکز کی انجیل کے 12ویں باب میں ان حملوں کا بیان ہے جو فریسیوں اور ہیرودیوں اور صدوقیوں نے خداوند پر کیے۔ دراصل یہ سوالات کا باب ہے۔ فریسی اور ہیرودی ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، مگر ہمارے نجات دہندہ کے خلاف ان کی عداوت نے ان کو متحد کر دیا۔ وہ ہر زاویے سے کوشش کرنے لگے کہ اسے کوئی ایسی بات کہلوائیں جس سے اس پر الزام لگا سکیں۔ چنانچہ انہوں نے اس سے پوچھا کہ قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا کہ نہیں۔ قیصر سے مراد رومی حکومت ہے۔ کوئی یہودی بھی غیر قوم حکومت کے ماتحت رہنے میں خوش نہیں تھا۔ فریسی تو اس حکومت سے انتہائی عداوت رکھتے تھے، جبکہ ہیرودیوں کا یہ رویہ قدرے رواداری پر مبنی تھا۔ اگر یسوع قیصر کو جزیہ دینے کی اعلانیہ تائید کرے تو یہودی اس کے مخالف ہو جائیں گے۔ اگر وہ قیصر کے خلاف بات کرے تو اسے پکڑ کر رومی حاکموں کے پاس لے جائیں گے کہ یہ غدار ہے، اس لیے قید کر کے اس پر مقدمہ چلایا جائے۔ یسوع نے کہا، میرے پاس 1 دینار لاؤ۔ ظاہر ہے خود اس کے پاس نہیں ہوگا۔ سکے پر قیصر کی شبیہ بنی ہوئی تھی، جو یہودیوں کو یاد دلاتی تھی کہ وہ مفتوح رعایا ہے۔ وہ کیوں اس حالت میں تھے؟ گناہ اور خدا کے ساتھ بے وفائی کے باعث ان کو یہ اقرار کرتے ہوئے شرمسار ہونا چاہیے تھا کہ جو سکے ہم استعمال کرتے ہیں ان پر ایک غیر قوم آمر کی شبیہ کنتا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، جو قیصر کا ہے قیصر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ وہ پہلے حصے کی نہیں بلکہ دوسرے حصے کی ادائیگی میں ناکام رہے تھے۔ بے شک بے دلی ہی سے صحیح، مگر رومی محصولات ادا کرتے تھے، مگر اپنی زندگیوں پر خدا کے مطالبات کو نظر انداز کرتے تھے۔ سکے پر قیصر کی شبیہ تھی، اس لیے وہ قیصر کی ملکیت تھا۔ انسان پر خدا کی شبیہ ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اس لیے وہ خدا کی ملکیت ہے۔ ایماندار پر فرض ہے کہ جس حکومت کے ماتحت ہے اس کی حمایت اور فرما برداری کرے، اپنے حاکموں کی بدگوئی نہ کرے، نہ حکومت کا تختہ الٹنے میں شریک ہو۔ اگر اسے کوئی ایسا کام کرنے کو کہا جائے جس سے اعلیٰ تر حاکم یعنی مسیح سے وفاداری پر حرف آتا ہو تو اس کا فرض ہے کہ حکم ماننے سے انکار کر دے اور سزا برداشت کرے۔ خدا کے مطالبات کو ہر صورت میں اولیت حاصل ہونی چاہیے۔ ان احکامات کی بجا آوری سے ایک مسیحی دنیا کے سامنے ہمیشہ اچھی گواہی دے گا۔